بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، ہمارا یہ خصوصی پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30واں پارہ کور کر رہے ہیں، اور آج ہم لوگ 3 بڑی خاص صورتوں کو ہم کور کریں گے: سورہ ماعون، سورہ الکوثر اور سورہ کافرون۔ یہ 3 صورتیں جو ہیں، یہ اب ہم اپنے 30ویں پارے کے تقریباً اختتام تک پہنچنے والے ہیں، اور یہ ہمارا سفر جو ہے تھوڑا سا اس میں خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ خوبصورت صورتوں کا جو سلسلہ چلا تھا ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور تھوڑا سا اداسی اس بات کی ہے کہ اب یہ سلسلہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے سورہ فاتحہ سے دوبارہ اس کا آغاز کریں گے، تاکہ ہم شروع سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ آج اپنی سورہ کا آغاز کرتے ہیں جی، سورہ الماعون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں ارشاد فرماتے ہیں: ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلا دیا؟ یہ سب سے پہلے تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلا دیا، اور پھر ہم سب سے بھی خطاب ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم نے کبھی اس شخص کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلایا ہو۔ اچھا، عام طور پہ جب ہم سنتے ہیں نا کہ کسی نے دین کو جھٹلا دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوگا کہ کسی نے کلمے کا انکار کر دیا یا کسی نے آخرت کا انکار کیا، لیکن یہاں معنی کیا ہے ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں دین سے مراد 4 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو جھٹلا دینا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو حکم دے سکتا ہے، اللہ آپ کو آرڈر دے سکتا ہے، اس بات کو ڈینائی کر دینا، اس کو جھٹلا دینا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے باہر نکل جانا، کہ میں ضروری نہیں ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں، میں نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پکار سکتا ہوں۔ یہ بھی ہے کہ دین کو جھٹلا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو جو اس کی بنیاد ہے اس کو جھٹلا دینا۔ پھر ایک اور معنی اس کا یہ بتایا گیا کہ جزا اور سزا کو جھٹلا دینا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کو جھٹلا دینا، کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس چیز کو جھٹلانا کہ جو بھی تم یہاں کرو گے اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوگا، اس کو جھٹلا دینا۔ اور پھر اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ آپ کا حساب لے قیامت والے دن آپ کے سارے نامہ اعمال جو ہیں یعنی وہ ادھر پیش کر دی جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، فیصلے کے دن کا مالک اللہ ہے۔ تو اس دن کو بھی جھٹلا دینا، جزا سزا کو بھی جھٹلا دینا، اور اس قیامت کے دن کو بھی جھٹلا دینا۔ تو اس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اچھا، ارأیت سے مراد یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے کبھی دیکھا ایسے کون لوگ ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ارد گرد اپنے جائزہ لیا ہو، کچھ ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہو، کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو جو ان چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی علامت یہ ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھتکار دیتے ہیں، یتیم کو دھکیل دیتے ہیں۔ اچھا، یہ مشرکین مکہ میں، قریش میں یہ بات عام تھی کہ جو بھی بیچارہ بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے والد کا انتقال ہوا ہے، تو سب سے پہلی بات جو اس کے ساتھ ہوتی تھی، سب سے بڑا ظلم جو اس کے ساتھ ہوتا تھا، سب سے پہلا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا تھا، کیونکہ فیملی کے جو بڑے ہیں وہ بیچ میں آ کے سارا مال ہڑپ کر دیتے تھے اور اس یتیم کو دھتکار دیتے تھے کہ چلو چلو نکلو، جب تک ابا جان تمہارے تھے نا تب تک تمہاری عزت تھی، اب تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ایک ہائیلی ایک ٹرائبل اور ایک آپ کہہ لیں کہ یعنی ان کے قبائل جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے کام کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے، یعنی آپ کے والد یا آپ کی ٹرائب آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، پھر تو آپ کے پاس کچھ ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ یتیم ہو، آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر والد کا انتقال ہو گیا، بچے پیچھے چھوڑ گیا، تو بچوں کو ساروں کو نگلیکٹ کر کے کوئی بھی اور فیملی ممبر سارا مال ہڑپ کر کے وہاں سے نکل جاتا تھا۔ تو سب سے پہلا تو یہ تھا کہ یتیم کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا۔ دوسرا یہ کہ یتیم ویسے کوئی بیچارہ اگر کوئی پوچھ لے یا مانگ لے یا کچھ آپ سے کہہ دے تو وہ لوگ اتنے کنجوس تھے کہ اس کو دیتے نہیں تھے، اور اگر کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ کسی نے اٹھا بھی لیا ہو تو بالکل اس کو نوکر کی طرح گھر میں رکھا ہوتا تھا۔ یعنی ایک آپ اپنی طرف سے لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں، امپریشن دے رہے ہیں کہ جی میں تو یتیم کو پال رہا ہوں، لیکن یتیم کو پال کیسے رہے ہیں آپ نے اس یتیم کو بالکل نوکر سے بھی بدتر طریقے سے رکھا ہوا ہے،
اس کو آپ ڈانٹتے ہیں, اس کو آپ مارتے ہیں, اس کو آپ نے اپنی پراپرٹی سمجھا ہوا ہے, ایسے سمجھا ہوا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی غلام آپ کے ہاتھے چڑھ گیا. اس طرح سے یتیموں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا, کیونکہ ان کو پتہ ہی ہوتا تھا کہ بھئی جزا اور سزا تو ہونی نہیں ہے. ارایت الذی یکذب بالدین, بھئی ہمارا حساب کتاب تو ہونا نہیں ہے. جب حساب کتاب نہیں ہونا, جب ہم قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں, ہم جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہیں, تو اس یتیم کو میں جس طرح مرضی ٹریٹ کروں, وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ٹریٹنگ سم ون لائک اے ڈور میٹ, کہ اس کے اوپر نیچے آپ اس پہ چلتے پھرتے رہتے ہیں, اور آپ کو یعنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. سو یہ ان کا رویہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس تو بیسک ایتھکس نہیں ہے. یہ تو وہ قریش جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فیور کیا تھا, یعنی ان کو سورہ فیل میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن و سلامتی عطا فرمائی. سورہ قریش میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹریڈ روٹ کھول دیے, اتنا کچھ, اتنا نعمتوں سے نوازا, لیکن ان کا ریئیکشن کیا ہے؟ یعنی اللہ تمہیں کیوں نوازتا چلا جائے جب تم ایسا رویہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ جو تمہارے سے طاقت میں کمزور ہیں. ان کے ساتھ تمہارا سلوک تو بڑا ہی ظالمانہ ہوتا ہے, اور یہ ایک معاشرے کا رواج ہے, ہمارے یہاں پہ بھی ہے کہ جو آپ سے طاقت میں کمزور ہے اس کے اوپر آپ اپنا بس چلاتے ہیں, چاہے وہ کوئی ہمارا چپڑاسی ہو, یا کوئی سویپر ہو, یا کوئی ہمارے سرونٹس ہوں, یا کوئی میڈ ہو, یا کوئی بھی ایسا بندہ جو ہمارا سبارڈینیٹ ہو, ہمارا آفس میں کام کرتے ہیں, ہمارا کوئی جونیئر ہے جس پہ ہمارا بس چلتا ہے, ہم چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بندے جو ہیں جن کو میں نہیں پیدا کیا, وہ بھی اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا, آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ دیکھ رہا ہے کون کس کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے. آگے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین, اور یہ لوگوں کو انکریج بھی نہیں کرتے طعام المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. یعنی یہ بات تو سبحان اللہ ہر ریلیجن میں یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا کرو. کون سا ایسا دنیا کا مذہب ہے جو کہتا ہے نہیں بھوکے کو مرنے دو؟ کوئی ایسا دین نہیں ہے. یہ تو ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ آپ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتے. یونائٹڈ نیشنز جیسے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی جا کے لوگوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں, پانی دے آتے ہیں, کہ افریقہ میں چلے آتے ہیں, حالانکہ ٹوٹلی وہ سیکولر فلاسفی پہ کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو بھی پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیومن رائٹس ہونی چاہیے. چارٹر آف ہیومن رائٹس ان کا بھی ہے. لیکن یہ انسان کا ڈھیٹ پن آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا انسان خود نہ کھلا رہا ہو, ایک ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں کھلاتا. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ خود نہیں کھلاتا, خود تو ڈیفینیٹلی نہیں کھلاتا, لیکن کہا جا رہا ہے ولا یحض علی طعام المسکین, کہ یہ تو دوسروں کو انکریج بھی نہیں کرتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ. کیوں انکریج نہیں کرتا؟ کیونکہ جب یہ دوسروں کو انکریج کرے گا اور دوسرے یتیموں کو کھانا کھلانا شروع کریں گے, مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کریں گے, تو یہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ یہ تو یہ کام نہیں کرتا. یعنی جب باقی لوگ, یعنی سارے لوگ ایک لیول پہ نا, اب کچھ لوگ نیکی والا کام کر رہے ہیں, یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, ان کا خیال رکھ رہے ہیں, تو اب یہ نہیں کر رہا نا, تو یہ برا ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی میں کیوں برا بنوں, میں کسی کو کہتا ہی نہیں ہوں, میں کسی کو انکریج ہی نہیں کرتا کہ وہ یہ کام کرے. یعنی ایک انسان کی کنجوسی کا, بخیل ہونے کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے انکریج بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ ارایت الذی یکذب بالدین, اس لیے کیونکہ یہ یوم دین کو مانتا ہی نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے, دولت ہے. یہ پیسہ بنانے کے چکروں میں لگا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں آج ہمارا یہ جو ورلڈ ویو جس میں ہم رہتے ہیں, ویسٹرن ورلڈ ویو جو ہے, سیکولر لبرل ورلڈ ویو جو ہے, یہ ایک ایسا ورلڈ ویو ہے جو ہیڈنزم پہ بیسڈ ہے. ہیڈنزم, واٹ از ہیڈنزم؟ اٹ از میکسیمائزیشن آف پلیجر اینڈ منیمائزیشن آف پین. زیادہ تر دنیا جو ہے نا, جو سیکولر لبرل طبقہ ہے, وہ اس پرنسپل پہ زندگی گزار رہا ہے. اپنے پلیجر کو میکسیمائز کرو, پین کو منیمائز کرو. بھائی مجھے پیسے دینے سے پین ہوگا نا, کیونکہ میرے جیب سے پیسے جا رہے ہیں, میں کیوں کسی کو دوں؟ وہ میرا کیا لگتا ہے, اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے تو پیسے اس کو دینے چاہیے جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. اگر فائدہ ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے ہمارے آفس میں بھی, ہمارے گھروں میں, ہمارے فیملی ریلیشنز میں, ہم اسی کو گفٹ دیتے ہیں زیادہ تر جس سے ہمیں کوئی ریوارڈ یا ریٹرن ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. ایک امپلائی ہوگا نا, باس کو جا کے خوب چاپلوسیاں کرے گا, مکھن لگائے گا, گفٹ دے کے, سر یہ میں نا جب میں گیا تھا ایکچولی لاہور ٹریول کیا, تو میں وہاں سے آپ کے لیے خاص جو ہے نا یہ مٹھائی لے کے آیا ہوں. تو یہ مٹھائی تم نے اپنے جونیئر کو کیوں نہیں کھلائی؟ اس لیے کیونکہ وہ جونیئر فائدہ نہیں دے سکتا, باس دے سکتا ہے. تو اکثر اوقات یعنی ہمارا وہ جینوئننس جو ہے نا, لوگوں کے لیے جینوئن ہو کے پیار محبت کا جذبہ رکھنا اور ان کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرنا, کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس کے بجائے ہم اپنا مفاد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شادی بیاہ کے موقعوں پہ اور برتھ ڈیز پہ, ایسا کی چیزوں پہ, لوگ جب گفٹ گیونگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا اس نے کتنے روپے دیے تھے شادی پہ بیٹا؟ جی اس نے 1000 دیے تھے. بس اس کو بھی 1000 ہی دینے, اب 1000 سے اوپر نہیں دینے. اس نے کتنے دیے تھے؟ اس نے 500 دیے تھے, بس 500 ہی دینے ہیں اس کو بھی. ہم جو خرچ بھی کر رہے ہیں نا, اپیرنٹلی اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں, کسی کو گفٹ دے رہے ہیں,
وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے دیا تھا تو اس کا بدلہ ہم چکا رہے ہیں. یہ ہمارا فلسفہ بنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسک ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہیں, یعنی کہ اتنی ان کے اندر سینس نہیں ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی جو بیسک جو ویلیو سارے مانتے ہیں ان کو بھی مان لیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فویل للمصلین, آیت نمبر 4 اور 5 میں. اچھا, اس کی وجہ سے نا, ان آیات کی وجہ سے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو اگلی آیات ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. ویسے تو یہ سورہ مکی ہے, لیکن بعض مفسرین کے نزدیک ان آیات جو اگلی آ رہی ہیں 4, 5, 6, ان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے اس کا یہ حصہ کم از کم مدنی ہے, اگر پوری سورہ مدنی نہ بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے فویل للمصلین, برباد ہو جائے نماز پڑھنے والے. ویل ہے نمازیوں کے لیے. بھائی نمازیوں کے اوپر ویل کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, تباہی اور بربادی ہمزہ لمزہ کے لیے. تو یہاں پہ ویل للمصلین کہا جا رہا ہے, نماز پڑھنے والے بھی اسی طرح برباد ہو جائیں. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, یہ جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں اور یہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. دو اسلوب بتائے جا رہے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. اچھا, یہ نماز جو ہے نا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نماز پڑھنے والے ہلاکت کن کے لیے, جو کہ نماز میں غافل ہیں, ہیڈلسلی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو فویل للمصلین میں کون لوگ آ رہے ہیں, ایک جو نمازی بے نمازی ہے وہ تو اس کا تو معاملہ ہی اور ہے نا. جو بے نمازی ہے اس کا تو معاملہ ہی اور ہے. وہ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ان سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. اگر وہ کلیئر ہوا تو پھر آگے جائیں گے, ورنہ ادھر سے ہی واپس, وہاں سے آگے کوئی انٹری نہیں ہے آپ کی. یہ بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی. فویل للمصلین, کون سے مصلین؟ جو کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, اپنے موڈ کے مطابق نماز پڑھیں, یا پھر کبھی بے وقت پڑھ لی, کبھی وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی جلدی پڑھ لی. مطلب نماز جو ہے اس کے ٹائم گزر گیا, چلو بعد میں پڑھ لوں گا, ایسی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, نماز کا ٹائم نکل گیا, اس کے بعد یاد آ رہا ہے. یا پھر جو ہے بہت جلدی جلدی پڑھ لی, جلدی جلدی ٹکریں شکریں ماری زمین کے ساتھ, فوراً کام اتارا اور باہر. پھر یہ کہ نماز کو ایک عادت کے طور پہ, ایک ورزش کے طور پہ انسان کر رہا ہے. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ ریپیٹڈلی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بچپن میں آپ نے سائیکل چلائی, تو سائیکل چلانا جب آپ سیکھ رہے تھے اس ٹائم پہ آپ بڑے کانشیس تھے کہ میں سائیکل چلا رہا ہوں, لیکن بعد میں جب سائیکل چلانا آ گئی نا تو پھر آپ کے لیے وہ سیکنڈ نیچر بن گیا. اب آپ بس ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سائیکل خود بخود ہی چل رہی ہوتی ہے. سیم معاملہ گاڑی کے ساتھ بھی ہے. گاڑی چلانا جس نے پہلی دفعہ سیکھی ہے, یا موٹر سائیکل چلانا, شروع میں بڑا کانشیسلی آپ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ عادت بن جاتی ہے. تو کبھی کبھار نماز بھی عادت بن جاتی ہے کہ انسان اس نماز کے اندر ہر چیز کو یاد کرتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرنا میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. لیکن ہم نماز کے اندر اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں. تو ایک تو یہ مراد ہے کہ ایسے لوگ جو کہ خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے, بہت لیزینس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, بڑی مشکلوں سے مر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور دوسرا اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کی. اب یہ جو دکھاوے کی نماز ہے نا, یہ تو منافقین کی نماز ہے. یعنی منافقین کا مسئلہ مکہ میں نہیں تھا, مدینہ میں تھا. اس لیے علماء کی رائے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ والا پورشن اس کا مدنی ہو سکتا ہے, کیونکہ نماز کے اندر یہ ڈنڈی مارنے والا کام جو ہے نا, یہ مدینہ میں شروع ہوا تھا, جہاں منافقین آ گئے, اور ان میں سے کئی پہلے صف کے نمازی بھی تھے, لیکن وہ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے. اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کی جماعت والے ہی سمجھے جائیں. ہیں تو اندر سے منافق ہے, ہمیں پتہ بھی ہے منافق ہے, لیکن مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے علاوہ کوئی چیز ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ہونے کے لیے کچھ پرکس مل رہے ہیں. جو لوگ مسلمان ہیں ان کو کچھ فیورز مل رہے ہیں, تو اس لیے ہم وہ فیورز لینا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم اس جماعت کا حصہ بنے ہوئے. تو یہ ان کا اصل جو تھا نا کرائٹیریا, وہ یہ تھا. اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ الذین هم یراؤون, اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ انسان کی نماز جو ہے وہ دکھاوے کی نماز ہے, وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. حالانکہ ہمارا عبادت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی, مخلصین لہ الدین حنفاء, جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے. پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اگر آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ نماز جیسا عمل بھی کر رہے ہیں, نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ عمل ریجیکٹ ہو جاتا ہے, قبول نہیں ہے. آپ کوئی بھی نیک کام سوچتے ہیں, آپ نے کہا کہ میں نے کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے, میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے, میں نے کوئی کام کرنا ہے, لیکن اس کے پیچھے نیت اللہ کے لیے نہیں ہے, تو ایسا کام تو ضائع ہو جائے گا آپ کا. تو اس لیے نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ نیت کو اپنی زبان سے ادا کیا جائے, ٹھیک ہے, نیت دل میں ہوتی ہے. آپ کے دل کو پتہ ہے آپ کیا نیت کر رہے ہیں, تو وہ نیت جو آپ کریں گے وہ آپ نے خالص اللہ کے لیے کرنی ہے کہ مجھے اور کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, بس اللہ راضی ہو جائے.
اچھا یہ بات ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کے بعد یا کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد ہمیں اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. چلیں نیک کام نہ ہی صحیح, آپ ویسے کوئی نارمل کام دنیاوی کام دیکھ لیں. کسی نے کھانا بنایا فار ایگزامپل, اب انہوں نے کھانا بنایا, اب کھانے بنانے پہ تعریف ہوئی ہے تو کس کو بری لگتی ہے؟ آپ نے کوئی چیز, آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, آپ نے کوئی پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کیا, باس نے تعریف کی, کس کو بری لگتی ہے؟ ایک بچہ ہے وہ ایگزام کی تیاری کر رہا ہے, ایگزام میں اچھے نمبر آ گئے, سارے تعریف کر رہے ہیں ماشاء اللہ بہت لائق ہے, اس کو برا لگے گا؟ نہیں, اچھا لگے گا, ظاہری بات ہے. ہم سب کو تعریف اچھی لگتی ہے جب ہمیں پریز کیا جاتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا, ویل ڈن, اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے ایک انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے پہ اس کو لوگ شاباش دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ میں نے نیکی کی, مجھے شاباش مل رہی ہے, الحمدللہ, مجھے پتھر نہیں پڑ رہے, مجھے ڈنڈے نہیں پڑ رہے نیکی کرنے پہ, الحمدللہ. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی کسی نیکی کرنے کے اوپر شاباش ملنا اور اس کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن نیکی کرنا ہی اسی لیے کہ لوگ پسند کریں اور شاباش دیں, ورنہ میں نہیں کروں گا, یہ پرابلم ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. نیکی کے اوپر آپ کی تعریف ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہیں لیکچر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں لیکچر دیتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا, میرا دل بڑا اسے موو ہوا, میں اپنی عادتیں چھوڑنا چاہتا ہوں بری والی ساری جتنی بھی ہیں, اور الحمدللہ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر, اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن کیا میں لیکچر اسی لیے دیتا ہوں کہ لوگ تعریفیں کریں, اور اگر لوگ مجھے ہیٹ کامنٹس بھیجیں گے تو میں چھوڑ دوں گا دعوت دین؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں نے تو بھائی نیک کام کرنا ہے, لوگ اس پہ تعریف کریں یا لوگ مجھے گالیاں نکالیں, میں نے تو کرنا ہے بھائی, میں تو نہیں رک سکتا اس کام سے. سو اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ معون کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہر برتنے والی چیز کو, چھوٹی چھوٹی معمولی والی چیزیں, یہ تو وہ بھی نہیں دیتا تھا. یعنی کہ یہ معمولی برتنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی کسی کو نہیں دیتے تھے اگر کوئی بیچارہ مانگ لے تو. یہ اس میں کیا ہے؟ فار ایگزامپل کسی نے آپ سے کوئی گھر آیا, اس نے کہا بھائی آپ کے پاس اسکرو ڈرائیور ہوگا, آپ نے کہا نہیں ہے جاؤ, اسکرو ڈرائیور نہیں دے سکتے اس کو. اس نے کہا بھائی آپ کے پاس سے کوئی پلیٹ مل جائے گی, ہمارے ادھر مہمان آئے تو کوئی برتن وغیرہ دے دیجیے گا, نہیں جاؤ یہاں سے. ماچس مل جائے گی, بھائی ماچس ہوگی آپ کے پاس, نہیں سوری جاؤ. کچھ بھی, مطلب چھوٹی سی چیز جو ہے نا, کوئی بھی چھوٹی سی چیز آپ سے مانگ رہا اور آپ کر اتنے کنجوس ہو, آپ اتنے کنجوس ہو کہ آپ نہیں دے رہے. عجیب بات ہے. مطلب یہ ان کی کنجوسی کا عالم. اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ ارایت الذی یکذب بالدین. بھائی جو آخرت کو ہی نہیں مانتا, جو جزا اور سزا کا ہی منکر ہوا ہے, جس کی پوری زندگی بس اپنے پلیجرز کو سیٹسفائی کرنا ہے اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنا ہے, وہ کیوں دے گا آپ کو؟ نکلو یہاں سے, جاؤ یار, میرا ٹائم ضائع نہ کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے قریش کو نا ایکسپوز کر دیا کہ تمہیں ہم نے ہاتھیوں والے لشکر سے بچایا, تمہیں ہم نے ٹریڈ روٹ تمہارے لیے کھول دیے, تمہارے لیے مال کو وسیع کر دیا, اور تمہاری کنجوسی کا عالم یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, تم تو چھوٹی موٹی چیزیں دیتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کیا تمہاری حیثیت ہے؟ تم بڑے پھنے خاں بنے پھرتے ہو, تم کیا چیز ہو؟ اللہ تعالیٰ نے نا اس صورت میں ایکسپوز کر دیا ان کو. اچھا یہاں پہ ایک سوال شاید پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چیزیں بورو کر کے دیتے نہیں ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے شریعت کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چیز آپ سے بورو کرتے ہیں, واپس ہی نہیں کرتے. اب آپ کو یہ ڈر لگا ہو کہ بھئی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں نہ آ جاؤں, کسی نے مجھ سے کہا بھائی پین دینا, اور وہ جب بھی اس کو پین دیتا ہوں وہ لے کے واپس ہی نہیں آتا, اب کیا کریں؟ تو دیکھیے یہ شریعت میں اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز لیں اور واپس نہ کریں, بلکہ یہ گناہ میں آئے گا, کیونکہ وہ اس نے آپ کو لینڈ کی ہے, اس نے آپ کو ہدیہ نہیں کر دی, اس نے آپ کو ہبہ نہیں کر دی, اس نے آپ کو گفٹ نہیں دے دیا کہ یہ لو پکڑو میرا پین اور تمہارا ہو گیا. یہ بھئی کوئی پتہ نہیں کوئی چیز کس کے لیے کیا ویلیو رکھتی ہے یا کتنی امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے اس کے ابا جان نے اس کو یہ پین دیا ہو مرنے سے پہلے, اور اس نے آپ کو دیا, آپ پین لے کے غائب ہو گئے, تو اس کے لیے اس کے ساتھ ایک سینٹیمنٹل ویلیو بھی تھی. تو یو نیور نو کس کی کیا چیز ہے, تو کسی بھی چیز کو نا بلٹل نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا ایک میں آپ کو چیز بتاتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے کے باہر, تو امہات المومنین میں سے, آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے کچھ کھانے کی چیز بھیجی, اور جن زوجہ محترمہ کے حجرے کے باہر ہیں ان کے گھر میں اب وہ خادم جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ وہ جب کھانے کی پلیٹ کہیں اور سے آئی, کہ مطلب ان کی دوسری وائف کی جو ہے نا گھر سے آئی تھی, تو جب یہ یہاں پہ آئی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو ایسے جھٹکا تو وہ پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, اب دیکھیں کہ یہ کتنا محبت بڑا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
آپ نے کوئی ان کو ڈانٹا نہیں, کوئی ان کو کچھ نہیں کہا, برا بھلا نہیں کہا کہ بھئی وہاں سے چلو کھانا ہی آیا تھا نا, کتنی کیا بڑی بات ہوگی, تو آپ نے پلیٹ ہی توڑ ڈالی ان کی. آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ سمپلی وہاں سے اٹھے, اپنی گیدرنگ سے اٹھے, آپ نے سارے وہ جو ٹوٹے ہوئے پیسز تھے ان کو سمیٹا اور ان کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھا اور کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اللہ اکبر, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر اس نے ایسا فیل کیا تو اس کا رائٹ ہے, وہ فیل کر سکتی ہے, کوئی اور تانا نہیں دیا. اور پھر آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا یہ جو پلیٹ ہے نا اس کو ہم جوڑ لیں گے کس طریقے سے, جو بھی ہے اس کا کوئی ٹانکا لگا لوگوں کے کچھ نہ کچھ جوڑ لیں گے اس کو, یہ اب اس گھر میں رہے گی. اب یہ دیکھیں ذرا, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل بات, یہ جو ٹوٹا ہوا برتن ہے اب یہ یہاں رہے گا اور اس گھر سے نیا برتن اب وہاں جائے گا. تو پلیٹ آپ نے توڑ دی تھی لیکن اب نئی پلیٹ آپ نے وہاں دینی ہے کیونکہ آپ نے ان کی پلیٹ توڑی ہے. تو اگر اس کے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بورو کرنے کے لیے دی ہے, ٹھیک ہے, یا فار ایگزامپل آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے, بورو کی ہے, اور اس بوروئنگ میں آپ نے توڑ دیا ہے, تو اب آپ اس کو ریپلیس کریں برائے مہربانی, اب آپ اس کو ریپلیس کریں. ایک بھائی نے مجھے بتایا انہوں نے کسی کو اپنا آئی پیڈ دیا, آئی پیڈ بورو کرنے کے لیے, اگلے نے اس آئی پیڈ کے اوپر پاؤں رکھ کے توڑ دیا اس کو. بڑا افسوس ہے, بڑا یعنی سبحان اللہ, نقصان سے کریں. مطلب کسی نے, ایک بھائی نے دوسرے کو, اس نے کہا یار آئی پیڈ تیرا چاہیے, مجھے کچھ کام کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں, بڑے دینی دونوں بھائی ہیں. انہوں نے ان کو آئی پیڈ دیا, انہوں نے کیا کیا, وہ زمین پہ کہیں پڑا ہوا تھا, وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا انہوں نے, اور وہ آئی پیڈ کی پوری اسکرین توڑ دی انہوں نے. اچھا انہوں نے کیا کیا, واپس کر دیا بس, کہ وہ یار سوری یار, بس وہ چلو کوئی نہیں, چلو اللہ اور دے دے گا. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. اب آپ نے توڑا, اب آپ اس کو پے کریں یار. مطلب اس نے آپ کو نیکی کی ہے, اس نے آپ کو دیا ہے, آپ اس کو توڑ کے واپس کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. تو اس لیے ایک طرف یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کنجوسی کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے نہیں تھے, کوئی بندہ چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگتا نہیں دیتے تھے. تو ٹھیک ہے, اگر ایک انسان آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیبیچولی نہیں دیتا اور چیزیں توڑ دیتا ہے, پھر آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں. اگر ایک بندہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہر دفعہ چیز توڑ دیتا ہے, ڈیمیج کرتا ہے, اور اتنا ہے کہ یہ واپس ہی نہیں, یا تو چیز واپس نہیں کرتا یا ڈیمیج کر کے دیتا ہے, تو پھر آپ اس کو نہ دیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائبریریز میں اگر ایک جو بندہ لائبریری سے بک ایشو کرا رہا ہے ہر دفعہ بک پھاڑ کے واپس کرتا ہے یا اس کو مس ٹریٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی ممبرشپ کینسل کر رہے ہیں. آپ کو طریقہ ہی نہیں پتا بکس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ پتہ نہیں وہ سالن روٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو اسی ہاتھ سے آپ صفحے پلٹ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں آپ, ساری بکس خراب کر دی آپ نے. تو اس لیے یو ہیو ٹو ٹریٹ تھنگز ود جسٹس. تو یہ اس کا معاملہ ہے. آگے آتے ہیں جی اگلی سورہ پہ آج کی, وہ ہے جی سورہ الکوثر. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر, انا اعطیناک الکوثر. اچھا یہ الکوثر کیا ہے, اس پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے ذرا ایک یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو تب کیا معاملہ تھا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیبر تھا نا, بالکل نیبر, وہ تھا ابو لہب, ابو لہب اور اس کی وائف, ٹھیک ہے. اچھا یہ دونوں جو ہیں, اچھا وہاں پہ نیبرہڈ کا مطلب یہ نہیں تھا جو ہمارے آج نیبرہڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے اس کے بعد ایک دو پلاٹ چھوڑ کے دوسرا گھر ہے, یا پھر گھر جو ہے ان کے بیچ میں ایک بڑی دیوار ہے اور کمرے ہیں اور ان کی آواز ہمیں نہیں آتی, ہماری آواز ان کو نہیں جاتی. یہ لوگ مٹی کے گھروں میں رہنے والے ہیں اور گھروں کے آگے ایک اوپن ایریا بھی ہوتا ہے, ایک پورشن ہوتا ہے جہاں پہ لوگ صحن جس کو ہم کہتے ہیں, تو ان کی آوازیں ادھر جاتی ہیں, ان کی آوازیں ادھر آتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی, بہت چھوٹی عمر میں, بیبی تھے, انفنٹ تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ظاہری بات ہے گھر میں جو جذبات ہیں, احساسات ہیں, اب وہ ٹریول کر کے ساتھ والے گھر میں بھی آواز آ رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ کچھ ہوا ہے, لگتا ہے کوئی فوتگی ہو گئی ہے. اچھا ابو لہب جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے, ٹھیک ہے, فیملی ہے, فیملی ممبر ہے, لیکن نبی سے اس کو بہت چڑ ہے. جب اس کو خبر ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے, تو وہ چیخ اٹھتا ہے, چلا اٹھتا ہے, بطر محمد بطر محمد, محمد کی لینیج ختم کر دی گئی, محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ بازار میں جاتا ہے اور قریش جو ہیں مشرکین کے ساتھ مٹھائی بانٹتا ہے, لوگ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہے, اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک اداسی اور غم کا ماحول ہے, اور باہر جو ہے وہ مکہ کے بازاروں میں جو ہے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, مشرکین مکہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ کتنی پینفل بات ہے. دیکھیں کسی دشمن کا بھی کسی کی ڈیتھ ہو جائے نا تو انسان ایک دن رک جاتا ہے کہ چلو آج نہیں کرتے, آج وہ سفر کر رہا ہے, آج وہ لاس سے گزر رہا ہے, آج رک جاتے ہیں. یہ تو فیملی ممبر ہے,
یہ تو چچا ہے، یہ تو چچی ہے جو کہ بازار میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بتا رہا محمد. اس پینفل مومنٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. تو جب آپ نے آنکھ کھولی نا تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جسٹ امیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، آپ نے آنکھ کھولی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے. اچھا ویسے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہر دفعہ اناؤنس نہیں کرتے تھے کہ میرے اوپر سورت نازل ہوئی ہے، بس آیتیں پڑھ کے سنا دیتے تھے. یہ نہیں بتاتے کہ میں ابھی سورت نازل ہوئی ہے، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں وہ سورت کیا ہے. لیکن اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسکراتے ہوئے. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک دکھ سے گزرے نا، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے کہا کہ میرے پہ ایک سورت نازل ہوئی ہے. اور آپ نے پھر پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بس ایک بات آپ اس سورہ کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ سورہ جو ہے نا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا باعث بنی تھی. ہم لوگ اکثر اوقات اپنی نماز میں یہ سورہ جب پڑھتے ہیں تو ہم تب پڑھتے ہیں جب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، جلدی سے پڑھ کے فارغ ہوئے. تب پڑھتے جب ٹائم نہیں ہوتا. حالانکہ یہ وہ سورہ ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا. یہ اتنی پیاری صورت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ پر عطا کر دیا الکوثر. اب الکوثر کیا ہے؟ اس کے مفسرین نے بھی اور صحابہ نے بھی بہت سارے معنی بیان کیے ہیں. ایک تو الکوثر وہ نہر ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دی جائے گی، اور قیامت والے دن حوض کوثر سے آپ اپنے فالوورز کو پلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. تو ایک تو یہ ہے، اور یہ تو معنی اس کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں اس معنی کے اوپر کہ الکوثر جو ہے یہ جنت کی ایک ندی ہے جس کے سائڈوں کے اوپر نا موتی لگے ہوں گے. بڑی خوبصورت ندی، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑی زبردست ہے. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو سوچے کتنی پیاری ہوگی. اور پھر تیسری بات یہ کہ وہ اس کی اتنی خوبصورت ہے، اس کے ساحل پہ بھی نا موتی ہیں، سارے موتی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. بہت پیاری چیز ہے، بہت پیاری چیز. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خاص نہر ہے نا یہ تو پیارے حبیب آپ کے لیے. انا اعطیناک الکوثر، آپ کو جو ہم عطا فرمائیں گے نا آپ پریشان مت ہوں. یہ جو آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو موک کر رہے ہیں، آپ کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا. آپ کو ہم جو عطا فرمائیں گے نا وہ ایسی چیز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوگی. آپ کو الکوثر عطا فرمائیں گے. اچھا الکوثر سے جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نہر ہے، اور دوسری بات جو بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا وہ یہ ہے، اور صحابہ کی بھی رائے اس میں یہ تھی کہ وہ تمام خیر ہے. کوثر اکثر سے نکلا، کثیر سے نکلا، ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو ابنڈنٹلی عطا فرمائیں گے، ابنڈنٹلی عطا فرمائیں گے. وی ول گیو یو ان ابنڈنس. کیا دیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کو دنیا میں بھی ہم کثیر تعداد میں نوازیں گے. اس میں کیا ہوگا؟ آپ کو نبوت عطا فرمائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو نبوت عطا فرمائیں گے، آپ کو قرآن کی عظیم نعمت سے ہم لوگ نواز دیں گے. آپ کی قوم کو ہم 23 سال کے اندر اندر ٹرانسفارم کریں گے. وہ لوگ جو کہ جہالت میں رہ رہے تھے ان کو 23 سال کے اندر اندر ہم ٹرانسفارم کر دیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم بلند کر دیں گے. اور آپ کا جو مشن ہے آپ اپنی آنکھوں سے اس مشن کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. فتح مکہ آپ کے سامنے ہوگی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم آپ کو فتح نصیب کریں گے، آپ کو نظر آئے گی. بڑے بڑے لیڈر ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی زندگی میں فتح نصیب نہیں ہوتی، وہ پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں لیکن ان کو فتح نصیب نہیں ہوتی. لیکن آپ کو ہم آپ کی زندگی میں فتح دیں گے، اور آپ کے ہاتھوں کفر اور شرک کا اس علاقے سے خاتمہ کروا دیں گے. پورا کفر شرک پیک اپ، کفر اور شرک کو بالکل ہم نے لپیٹ کے یہاں سے باہر نکال دینا. اور یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. اور یہ کہ آپ کے پیچھے ایک ایسی جماعت آپ چھوڑ کے جائیں گے جو کہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈلز بنیں گے. آپ ایسی نفری تیار کریں گے آپ صحابہ کی، اور پھر وہ اس کے بعد تابعین کی اور تبع تابعین کی. ایسے لوگ ہوں گے جو ہم نے خود دیکھا، ہسٹری گواہ ہے کہ اسلامک گولڈن ایج بھی آیا، اور جس طرح سے مسلمانوں کا عروج ہوا، رومن پرشین امپائرز گر گئیں. یہ سارے کی ساری بشارتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور بہت ہی اہم بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر جو ہے وہ اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں جہاں اذان ہوتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوتا ہے، وہیں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوتا ہے.
جہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. صبح شام آپ دیکھیں مکہ میں، مدینہ میں، اور کوئی ملک نکال دیں آپ سارے، مکہ اور مدینہ میں صبح شام لوگ درود و سلام بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آج نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا نام جو ہے دنیا کا سب سے کامن نام ہے. بچہ جو ہے، جہاں پہ فیملی میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پیرنٹس چاہتے ہیں ہمارے بچے کے نام کے شروع میں محمد آ جائے، کیونکہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے ایک نسبت ہے. سو یہ سارا انا آتینا کل کوثر، ایک تو وہ کوثر کی نہر تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ بہت ساری خیر ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بھی یہاں بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو پھر کیا کریں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تو پھر آپ کیا کریں؟ دو کام کریں، دو قسم کی عبادتیں آپ نے کرنی ہیں. ایک عبادت جسم کی اور ایک عبادت مال کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے مال بھی خرچ کرنا ہے، قربانی بھی دینی ہے. یعنی آپ نے عبادت کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے اللہ کے یہاں، جس کے لیے وہ آیت آتی ہے قرآن مجید میں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ کیا کریں؟ آپ کو ہم نے عطا کر دیا، اب آپ پریشان مت ہوں، آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، آپ نماز قائم کریں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں. آپ یہ کریں، اپنی جان سے بھی ایفرٹ لگائیں اور مال سے بھی ایفرٹ لگائیں. دونوں قسم کی عبادتیں جو ہیں وہ آپ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. اور یہ جو کفار مکہ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں بطرہ محمد کی لینیج ختم ہے. ویسے بطرہ کا مطلب ہوتا ہے لٹرلی، اگر آپ دیکھیں لغت کے اعتبار سے، تو جب کسی جانور کی دم کاٹ دی جاتی ہے نا تو اس کو بطرہ کہتے ہیں کہ اس جانور کی دم کاٹ دی ہے. تو یہ ایک بہت ہی ریڈیکیولنگ اور بہت ہی موکنگ سٹائل تھا یہ کہنے کہ اب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ اس معاشرے میں نام لینے والا کون ہوتا تھا؟ نام لینے والا میل فیملی ممبر جو، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ جو میل فیملی ممبر ہوتا ہے وہ اپنے باپ دادا کی جو نام ہے اس کو آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور جو فیمیل ہوتے ہیں وہ نارملی جس فیملی میں جاتے ہیں تو اس کی فیملی کیسا بن جاتے ہیں؟ وہ ان کی جو ہے نا لیگیسی کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو اس نے کہا تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، تو اب تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے تو بہت ہیں. پوری دنیا میں آج آلموسٹ 2 بلین مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. جو مشرکین مکہ کا نام کون لیتا ہے؟ بلکہ اس کے بعد جب لوگ مسلمان بھی ہوئے، ان میں سے کسی نے بھی نہیں چاہا کہ ہم اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ اٹیچ کریں، کیونکہ وہ اتنے خبیث لوگ تھے، نبی کے دشمن تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کیوں اپنا نام اٹیچ کریں ان کے ساتھ. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر. یہ جو آپ کے خلاف بول رہے ہیں نا، یہ اصل میں یہ ابتر ہوں گے، یہ کٹ جائیں گے. جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں یہ کٹ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی ہم دیکھتے ہیں فرانس میں ہو رہا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں، یا ڈچ میں فار ایگزامپل جو ہے نا، ڈچ جو کر رہے ہیں، کارٹون بنا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا کوئی اور خاکے بنا دیتے ہیں، یا کوئی توہین آمیز فلم بنا دیتے ہیں، یا کوئی اور بھی کانٹینٹ جو بھی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے والا وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہوگا. میلکم ایکس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ to try to defame the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is like spitting at the sun. یعنی جو لوگ نبی کے بارے میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے سورج کی طرف تھوک رہے ہیں. کیا ہوگا؟ وہ تھوک ان کے منہ پہ آگے گرے گا. تو ان شانیہ کا هو الابتر. تو یہ سورہ جو ہے یہ وہ سورہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، جو آپ کے دل کی ٹھنڈک بنی، جس نے آپ کو خوشخبریاں سنا دیں. اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت خوشخبریاں ہیں کہ جو کوثر والے ہیں وہی اگر ہمیں قیامت کے دن پلا دیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ ہوں گے ان کو بالکل کوئی پیاس نہیں لگے گی. جو ایک دفعہ حوض کوثر سے پی لے گا نا، قیامت کے دن جو سارے لوگوں کو پیاس لگی ہوگی اس کی پیاس بچ جائے گی، اس کو پورا عرصہ پھر پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اب آتے ہیں جی آج کی تیسری اور آخری سورت کی طرف، جو کہ ہے سورہ کافرون. سورہ کافرون جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، ان کون؟ کفار مکہ سے، قل یا ایھا الکافرون. اوپنلی اب ان کو ایک لیبل دیا جا رہا ہے. اب یہ کافر جو ہے نا، کافر کسے کہتے ہیں؟ چھپانے والا، کور کرنے والا. یعنی عربی زبان میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے، اس پہ مٹی ڈال دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے.
تو یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے, ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے یہ بائی دا وے, انہیں کہا جا رہا ہے یا ایھا الکافرون, او چھپانے والو, کیونکہ تم لوگ تکذیب کرتے ہو, تمہیں پتہ یہ سچ ہے اور تم چھپاتے ہو, یعنی یہ تمہارے اندر ایک عیب ہے, تو ان کو ان کے عیب کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون, او جھٹلا دینے والو, ڈینائی کر دینے والو, مکار لوگو, یہ سارے ورڈز اس کے اندر موجود ہیں الکافرون کے اندر. لا اعبد ما تعبدون, میں کبھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد, دعوت دین پھیلنے کے بعد, جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ دعوت اب پھیل رہی ہے اور آہستہ آہستہ لوگ اس میں آ رہے ہیں, اس کو پاپولر سپورٹ مل رہی ہے, تو انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی الائنس فارم کیا جائے, کوئی پیس ٹریٹی سائن کی جائے, کوئی کمپرومائزنگ اگریمنٹ سائن کیا جائے, جہاں پہ تھوڑا سا ہم کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کر لیں, اور اس میں کیا کریں, ہر طرح کا لالچ بھی دے کے دیکھ لیں, دھمکیاں بھی دے لیں ان کو کہ اپنا یہ کام بند کرو ورنہ مروا دیں گے تمہیں. آپ نے کہا کر لو جو کرنا ہے, میں تو نہیں چھوڑ سکتا. پھر کیا کہا, پھر خوب لالچ دیا, اچھا ایسا کرو کہ یہ دعوت دین چھوڑ دو, ہم تمہیں جس عورت سے چاہو گے تمہاری شادی کرا دیں گے, مالدار عورت بھی ہوگی, خوبصورت بھی ہوگی, جس کا نام لو تمہاری شادی کروا دیتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ, تمہیں اگر مال چاہیے تمہارے قدموں میں مال لا کے پھینکتے ہیں, تمہیں پاور اتھارٹی چاہیے ہم تمہیں جو ہے نا لیڈر بنا دیتے ہیں, اور بتاؤ. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی یہاں تک انہوں نے آگے بات کر دی, انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں, 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے, 1 سال تم ہماروں کی عبادت کر لینا. بس روکو نہیں لوگوں کو, یہ نہ کہو کہ ہمارے خدا غلط ہیں, اپنے تم نے کرنی ہے تم کرو, یہ نہ کہو ہمارے خدا غلط ہیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسلام ان کی عقیدوں کو چھیڑنے کے لیے آیا تھا. اسلام یہ جو انہوں نے ایک فیک قسم کی پلورلسٹک سوسائٹی بنائی ہوئی تھی نا, جہاں پہ ہر چیز چلتی ہے, اس کو اسلام توڑنے کے لیے آیا تھا کہ یہ سب غلط ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے تمہارا, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. قرآن مجید شرک کے بارے میں بہت دو ٹوک موقف رکھتا ہے. نو کمپرومائز, نو نانسنس پالیسی, زیرو ٹالرنس فار شرک, زیرو ٹالرنس. تو ان لوگوں نے کہا بھائی تم ایسا کرو, 1 سال ہم تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں, عبادت کر لیتے ہیں, 1 سال تم ہمارا کر لو. اچھا اس میں بھی دیکھیں, وہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے, نبی سے کمپرومائز کروا رہے تھے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی اللہ کو مانتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیت اللہ ہے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, ان کو نہیں پتا تھا یہ والا گھر کس کا ہے, ان کو پتا تھا یہ اللہ کا گھر ہے. کیا ان کو یاد نہیں تھا کہ اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو یاد نہیں تھا, ان کو پتا تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کعبہ کا رب ہے نا, اس نے ڈیفینڈ کیا اس کو, اور ان کو اس بات سے سخت چڑ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف رب کعبہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی. ہمارا بزنس ہرج ہوتا ہے بھائی, ہمارا بزنس کے اوپر یعنی پرابلم آئے گا ہمارے بزنس. اتنے 360 تو بت ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, سب کا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا. تو ان کے لیے یہ پرابلم تھا. اور اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون, میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا, میں کبھی تمہارے اس ایجنڈا پہ نہیں آؤں گا. دیکھیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ باطل جو ہے نا, باطل, اس میں سچ کی آمیزش ہوتی ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. باطل کے اندر سچ کی آمیزش ہوتی ہے, اگر نہ ہوتی تو باطل ہر کسی کے لیے باطل ہوتا اور واضح ہوتا. یعنی جو چیز بلیٹنٹلی غلط ہے وہ تو سب کو پتا ہے, لیکن جو باطل عقیدے بھی ہے نا, لائک لبرلزم, سیکولرزم, فیمنزم, ان کے اندر اچھائی ہوتی ہے, ان کے اندر خیر ہوتی ہے, لیکن شر بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن جو حق ہے نا, حق کے اندر 1% بھی باطل نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے, یہ انہیں کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا باطل ڈال دو نا, تھوڑا سا کمپرومائز کرو, تھوڑا سا ہم کرتے ہیں, تھوڑا سا تم تو پہلے ہی کمپرومائز کر رہے ہو, تمہارا تو کوئی دین ایمان ہی کوئی نہیں ہے, تمہارا تو پورا کا پورا عقیدہ ہی کمپرومائز پہ بیسڈ ہے, تمہارا تو عقیدہ ہی پورا باطل ہے, اس میں تھوڑا تھوڑا سچ سپرنکل ہوا ہوا ہے, موسٹلی سارا گند ہے, موسٹلی سب جھوٹ ہے. تمہارے لیے کمپرومائز کرنا از نو بگ ڈیل, تم تو بچپن سے یہ کرتے آ رہے ہو. لیکن جس پہ دین حق نازل ہوا ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پہنچ گئی ہے, وہ کیسے اس کے اندر تمہارا گند مکس کر لے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, امیجن کریں کہ دودھ کا ایک گلاس ہے, دودھ کے گلاس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے, 1 drop of urine, will you drink it? No you won't. کیوں؟ بندہ کہتے ہیں بھائی پورا گلاس تو دودھ ہے نا بھائی, خالص دودھ ہے یہ,
ابھی ہم نے بھینس سے نکال کے لے کے آئے, بالکل فریش 100% آرگینک دودھ ہے, ایک قطرہ یار, صرف ایک 0.1 ملی لیٹر اس میں جو ہے نا یورین کا آ گیا, تو کیا ہو گیا؟ آپ پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے. کیوں نہیں پئیں گے؟ کیونکہ اس خالص دودھ کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک قطرہ بھی کافی ہے, یہ ایک قطرہ بھی کافی ہے. اسی طرح سے ہمارا جو دین ہے نا وہ توحید پر بیسڈ ہے, اس کو خراب کرنے کے لیے تمہاری ہلکا سا کمپرومائز بھی کافی ہے. تم نے کہا چلو تم 360 بت نہیں مانتے, نہ مانو. آپ اگر یہ کہتے ہیں, آپ کہتے جی چلیں ایک کو خدا کو مانتے ہو نا, تم ہمارے 360 کو نہ مانو, تم ایسا کرو صرف ایک کو مان لو, اللہ کے علاوہ ایک اور کو مان لو, ایک اور کو چھوڑو آدھے اور کو مان لو, آدھے کو چھوڑو اللہ کے علاوہ کسی مکھی کو مان لو, تم چھوٹی سے چھوٹی چیز مان لو. کیا ہوگا؟ یہ شرک ہو جائے گا, آپ کا دین ختم, آپ کا دین ختم. جو بندہ حالت شرک میں مرے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اللہ چاہے اپنی رضا سے جو گناہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے نا مشرکین چاہتے تھے کہ تھوڑا سا تو کمپرومائز کرو ہمارے ساتھ, کسی نہ کسی لیول پہ تمہارے ساتھ آؤ, کیونکہ ان کو پتا تھا ہمارا پورا کا پورا دین جو ہے نا ویسے ہی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر, یہ ہمارے اوپر تلی ہوئی ہیں کہ مسلمان کسی طرح سمجھوتا کر لیں. LGBTQ کو آپ ایکسیپٹنس دے کے تو دیکھیں, آپ فلاں ہمارے جو قوانین ہیں ان کو ایکسیپٹنس دے کے تو دیکھیں. کنٹینیوسلی پیچھے پڑے ہوئے کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے قرآن کو چھوڑ دیں, قرآن سے ریلیکس ہو جائیں, اور کہ ہاں اب جو ہمیں لاجکلی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہم فالو کریں گے, قرآن کو فالو نہیں کریں گے. اللہ کا جو حکم ہے وہ فالو نہیں کریں گے. ہمارے عقل و شعور میں جو بات آ رہی ہے, جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ مانیں گے, جو نہیں آ رہی وہ نہیں مانیں گے. ہم ریشنلسٹ بن جائیں گے ٹوٹل. جو اپنی سوٹیبل چیزیں لگ رہی ہیں وہ تو مانیں گے, جو یعنی میٹھا میٹھا ہم کھا لیں گے, اور جو کڑوا ہے وہ بالکل ریجیکٹڈ ہے, وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تو بار بار اس میں ایک تکرار ہے, ریپیٹ کیا گیا کہ اور میں کبھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو, اور تم کبھی نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, تم ادھر اور میں ادھر, ختم بات. اب یہ ڈفرنس کریٹ ہو گیا, لکم دینکم ولی دین. اب پتہ چل گیا, اس کو سیموئل ہنٹنگٹن نے کہا تھا کلیش آف سیولائزیشنز, سبحان اللہ, کہ اب جو ہے نا کلیش آ گیا. بیکاز جب آپ نے اتنا کہتے ہیں کہ بھائی ادھر تم آرام سے ادھر ہو, ٹھیک ہے, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ ڈونٹ ٹرائی ٹو میک می کمپرومائز, ٹھیک ہے, آئی ایم نیور ایور گوئنگ ٹو کمپرومائز آن مائی دین, ٹھیک ہے, آئی وڈ پریفر ڈیتھ دین ٹو کمپرومائز اپون توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور تم اپنا دین اپنے پاس رکھو, میرا دین میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا کلیئر سگنل ہے, بڑا کلیئر سگنل ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کبھی بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتے. اچھا یہاں پہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ جو تکرار ہے نا اس کے دو معنی ہیں, کہ جہاں پہ کہا گیا کہ میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو, اور تم نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں, پھر کہا میں اس کی نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو, تم نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. تو اس تکرار سے ایک مراد یہ لی گئی کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو. تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم عبادت کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کی, فرشتوں کی, اللہ کے ولیوں کی. تم نے ان کے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں, ان کو تم سمجھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں کوئی وسیلہ ہے, اور ان کی میں عبادت نہیں کروں گا. لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو, اور تم بھی اس رب کی خالص عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. تم نے بھی بیچ میں شرک کو گھسیڑنا ہے ضرور, مجھے پتا ہے. اور اس کا ایک معنی دوبارہ جو تکرار اور اس کو یہ بھی ہے کہ میں اس طرح عبادت نہیں کروں گا جس طرح تم کرتے ہو, اور مجھے بھی پتا ہے کہ تم اس طرح عبادت نہیں کرو گے جس طرح میں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے؟ سجدہ ریز ہو جاتے, سجدے میں گر جاتے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا ان کو سخت ناپسند تھا. آپ کو پتا ہے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پاؤں رکھنا چاہا, لوگوں نے آپ کے اوپر وہ کیمل کے اندر سے جو انٹسٹائنز اور وہ ساری چیزیں اٹھا کے پھینک دیتے تھے. یعنی ان کو اتنی چڑ تھی کہ نبی سجدہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ سجدے کی جو پوزیشن ہے نا, سبحان اللہ, یہ الٹیمیٹ سبمیشن کی پوزیشن ہے, کہ بس اللہ کی بات ہوگی, جو بس اللہ کا جو حکم ہے میں آگے اللہ کے سجدہ ریز ہوں. واسجد واقترب, واسجد واقترب, میں سجدے کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہوں. اس چیز کی بہت چڑ تھی مشرکین مکہ کو, اس لیے آپ سجدے کی حالت میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور خود یہ عبادت کیسے کرتے تھے اپنے خداؤں کی؟ یہ عبادت کرتے تھے تالیاں بجا کے, ناچ کے,
کعبہ کا ننگی حالت میں برہنہ طواف کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ان کی عبادت تھی. تو ان کے لیے ایسا تھا جیسے عبادت ایسے جیسے کوئی پریڈ ہو رہی ہے, یعنی لوگ ننگے بھی بیچ میں گھسے ہوئے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, سیٹیاں بجا رہے ہیں, آوازیں کس رہے ہیں, نعرے بازیاں ہو رہی ہیں. مطلب یہ ان کی عبادت تھی. مطلب شغل میلے کا ایک ایونٹ بنایا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں اور یہ اس کو یہ عبادت سمجھتے ہیں. مطلب عبادت میں بھی انہوں نے پارٹی کا ایلیمنٹ ڈالا ہوا ہے. جس طرح آج اللہ معاف کرے ہمارے کئی ٹی وی شوز جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی پارٹی کا ماحول بنایا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ وہ مہینہ تھا جس میں لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے تھی. لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑیں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, چیریٹی کریں, صدقہ خیرات کریں, اللہ کی راہ میں لوگوں کو دعوت دین پہنچائیں. نہیں, آپ نے گیم شو کروانے ہیں, آپ نے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں بھی ڈانس کروانے ہیں اور فضول بالکل ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز کرانی ہے. مشرکین مکہ جو تھے نا, ان کو اس طرح کی عبادت بڑی پسند تھی. مزے کی عبادت ہو, یہ عبادت ٹھیک ہے. اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا, قیام اللیل کرنا, راتوں اٹھے رہنا, بھئی یہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا, یہ عبادتیں نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو سگنل دے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو, اور میں اس طرح بھی عبادت نہیں کروں گا جس طرح تم کرتے ہو, اور نہ تم اس طرح کرو گے جس طرح میں کرتا ہوں. اور پھر ان کے درمیان ایک کلیئر کٹ لائن ڈرا کی جا رہی ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین ادھر رکھو, میرا دین میرے پاس ہے, بس اب تمہارے ساتھ نو فردر کوسچنز, آئی ایم ناٹ کمپرومائزنگ. یہ سورہ جو ہے نا, یہ بڑی دو ٹوک سورہ ہے. اور اسی لیے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا وہ شرک اور توحید کے معاملے میں بہت کلیئر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے تین ایسپیکٹس کے اندر, یعنی تین طریقوں کا شرک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شرک ربوبیہ کا, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا کہ یہ کائنات کا نظام اللہ کے علاوہ کوئی چلا رہا ہے. نمبر دو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھنا, عبادت کے لائق سمجھنا. کوئی بھی عبادت کی چیز جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدعاء هو العبادہ, دعا بھی عبادت ہے. دعا بھی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے کہ فلانے تو دے دے. کوئی بندہ فوت ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اس سے اب آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جی تو مجھے عطا فرما. اس کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے, وہ تو فوت ہو چکا ہے, وہ تو عالم برزخ میں ہے. سو اب یہ ہے کہ کسی اور سے دعا مانگنا, یا پھر کوئی عبادت, کسی کے آگے سجدہ کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا, جو چیز عبادت کی ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. سجدہ کرنا عبادت ہے, کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتا, چاہے کوئی قبر ہو, چاہے کوئی بت ہو, چاہے کوئی مجسمہ ہو, نہیں ہو سکتا. یعنی جو بھی ہے جو ہے طواف کعبہ کا ہی ہوگا. اب کسی اور کی زیارت پہ طواف کر رہے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. آپ جو چیز عبادت ہے وہ اللہ کے لیے, تو ہر عبادت اللہ کے لیے. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں, وہ خالص اللہ کے ہیں. ان کے اندر کسی کو شریک کرنا, جیسے کہ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ کہ یا تو اللہ کی صفات لوگوں کو دے دینا کہ جس طرح اللہ الحی القیوم ہے, ہمیشہ رہنے والا, اللہ خود سے قائم ہے, اللہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ چیز اگر آپ کہیں کسی بندے میں بھی ہے تو یہ شرک ہے. یا پھر بندوں کی کوالٹیز جو ہیں, ویکنس اللہ کو دے دی جائے. جیسے کہ کرسچنز نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں دنیا کو پیدا کیا اور آخری دن 6 دن میں دنیا کو پیدا کیا, 7ویں دن آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. تھکاوٹ تمہیں ہوتی ہے انسانوں, تمہیں تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ تھکاوٹ اپنی اللہ کے اوپر منسوخ نہ کرو. اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوا, یہ تمہاری چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے. تو یہ جو انسانی ایٹریبیوٹس ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ نہ کیا کرو. تو یہ 3 قسم کا شرک ہے, شرک ربوبیہ کا, الوہیہ کا, اور اسماء و صفات کا. تو یہ ہے جی اس سورہ کا ایک دو ٹوک موقف. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون, لیکن پھر بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ وہ اس میں شرک نہ ڈالیں. بڑی افسوس کی بات ہے, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ بھی ایمان نہیں لاتے سوائے اس کے کہ وہ شرک کرتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے ہیں, اور جو کبھی بھی شرک پر اور توحید پر کمپرومائز نہیں کرتے. جو اپنے دین پر, مطلب دین کے معاملے میں نا ہمارا موقف بڑا دو ٹوک ہونا چاہیے. ہاں تعریقہ آپ کا نرم ہو, بات کرنے کا طریقہ حکمت والا ہو, انداز اچھا ہو, لیکن موقف پہ ہم نے ٹس سے مس نہیں ہونا. یہ اصل بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین حضرات, میری دعائیں آپ سب کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. آپ کا یہاں پہ آنا, لیکچرز کو سننا, ان کے نوٹس لینا, دوسروں میں شیئر کرنا,
اللہ تعالیٰ آپ سب کے نامہ اعمال میں اس نیکی کو ضرور لکھے اور اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے تمام گھر والوں کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کسی بھی مشکل مصیبت سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو دور کرے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی کسی نہ کسی غم سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو دور کر دے، تمام غم آپ کے اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ میری خاص دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور جو بھی آپ میں سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔